پاکستان اور روس کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں۔ دونوں ممالک کی اسپیشل فورسز مشقوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ مشترکہ فوجی مشقیں دروازہ تربیلا میں جاری ہیں۔ DGISPR کے مطابق مشترکہ مشقوں میں فوجی انسدادی دہشت گردی ڈرلز میں مصروف ہیں۔ اسکائی ڈائیونگ کی تیاریوں کا مظاہرہ بھی کیا گیا۔ کھیلوں کی سرگرمیاں بھی ان مشقوں کا حصہ ہیں۔ تو آپ کو بتا رہے ہیں پاکستان اور روس کے درمیان مشترکہ فوجی مشقیں جاری ہیں۔ دونوں ممالک کی اسپیشل فورسز مشقوں میں حصہ لے رہی ہیں۔ مشترکہ فوجی مشقیں دروازہ تربیلا میں جاری ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت پیش کر دیا گیا۔ عدالت نے خواجہ عمران نذیر کی جسمانی ریمانڈ دینے کی استدعا مسترد کر دی اور خواجہ عمران نذیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا گیا۔ مسلم لیگی رہنما خواجہ عمران نذیر کا کہنا ہے تفتیشی ٹیم سے کہا ہے کہ میرے سے کیا تفتیش کرنی ہے، اس کیس میں دہشت گردی کی دفعات کا تصور بھی نہیں، معصوم کارکنوں کو مارنے پر دہشت گردی نہیں لگتی۔ آپ کو بتاتے چلیں اس حوالے سے کہ جنرل سیکرٹری مسلم لیگ نون لاہور خواجہ عمران نذیر کو انسداد دہشت گردی کی عدالت پیش کر دیا گیا۔ تفتیش کی ہے اور ان کو میں نے یہ کہا ہے کہ آپ نے میرے سے کیا تفتیش کرنی ہے۔ اس کیس میں جو ہے یہ آپ کو بھی پتہ ہے کہ دہشت گردی کی دفعات کا تو تصور بھی نہیں ہے، اور اگر معصوم کارکنوں کو مارنے پر دہشت گردی نہیں لگتی تو معصوم کارکنوں کو اپنی لیڈرشپ سے دائرہ اجتی کرنے پر کس بات کی دہشت گردی؟ احتساب عدالت لاہور نے رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سماعت 17 نومبر تک ملتوی کر دی۔ جیل حکام نے حمزہ شہباز کو احتساب عدالت پیش کیا۔ عدالت نے ڈی آئی جی سے استفسار کیا کہ آپ نے حمزہ کو پچھلی تاریخ پر کیوں پیش نہیں کیا، جس پر ڈی آئی جی نے بتایا کہ گاڑی کا مسئلہ بن گیا اور ملزم واپس آ گیا تھا۔ عدالت نے پوچھا کہ پہلے کتنی بار ہوا کہ ملزم انکار کر دے اور آپ نہ لائیں۔ ڈی آئی جی نے بتایا کہ سر ایسا پہلی بار ہوا ہے۔ حمزہ شہباز نے کہا کہ عدالت کو مس گائیڈ کیا جا رہا ہے، میں نے عدالت آنے سے انکار نہیں کیا۔ مسلم لیگ نون کے رہنما عطا اللہ تارڑ کا کہنا ہے کہ کسی قیدی کی کوئی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ عدالت میں پیش ہونے سے انکار کرے۔ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے قیدی کو 16 ماہ تک ایک گاڑی میں لایا جاتا رہا۔ ایک شخص نے منہ پر ہاتھ پھیر کر دھمکی دی اور پھر حمزہ شہباز کے لیے ٹوٹی پھوٹی گاڑی لائی گئی۔ ایک قیدی کی کوئی اپنی مرضی نہیں ہوتی کہ وہ انکار کرے کہ میں نے عدالت نہیں جانا۔ کیا وجہ بنی کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ کے نتیجے میں قید ہونے والے حمزہ شہباز شریف کو، جن کو 17 ماہ ہو گئے ہیں، 16 ماہ ایک مخصوص گاڑی پر لایا گیا، اور جب ایک شخص نے منہ پر ہاتھ پھیر کر کہا کہ میں دیکھ لوں گا، اس کے بعد ایک ٹوٹی پھوٹی بختر بند گاڑی میں لانے کی کوشش کی گئی۔ حمزہ شہباز شریف صاحب لیڈر آف اپوزیشن ہیں پنجاب میں، اور آج عدالت کو بتایا گیا کہ ان کے حوالے سے سیکیورٹی تھریٹ ہے اور تھریٹ الرٹ جاری کیا گیا ہے۔ ایس پی ہیڈ کوارٹر نے یہ بریفنگ دی۔ اگر تھریٹ الرٹ ہے تو جس گاڑی میں لایا گیا ہے اس کی آربننگ ختم ہو چکی ہے، اس کے شیشوں پر کریک ہیں، اور وہ 30 سال پرانی گاڑی ہے۔ اگر واقعی تھریٹ ہے تو یہ گاڑی بھی تھریٹ ہے جس پر لانے کی کوشش کی گئی۔ احتساب عدالت لاہور نے غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے اور سابق وزیر اعظم کی جائیداد کرنے کا بھی حکم دے دیا۔ عدالت نے نیب اور ریونیو ڈپارٹمنٹ کو آئندہ سماعت پر جائیداد کرنے کی رپورٹ پیش کرنے کا حکم دیتے ہوئے سماعت 26 نومبر تک ملتوی کر دی۔ احتساب عدالت لاہور نے غیر قانونی پلاٹ الاٹمنٹ کیس میں میاں نواز شریف کو اشتہاری قرار دیتے ہوئے ناقابل ضمانت وارنٹ جاری کر دیے۔ پی ایس پی کے سربراہ مصطفیٰ کمال کا کہنا ہے کہ وزیر اعظم نے پرچے پر 11 ارب کا اعلان کیا، وہ صرف پرچے پر ہی رہ گئے، شہر کو 11 روپے بھی نہیں ملے۔ پیپلز پارٹی 12 سال سے حکومت میں ہے اور حکومت مخالف جلسے بھی کر رہی ہے۔ کراچی ٹرانسپورٹ اور سیوریج کے بدترین نظام میں نمبر 1 ہے۔ سندھ میں لوگ کتے کے کاٹنے سے مر رہے ہیں۔ 2 ماہ پہلے کراچی کی سب سے بڑی خبر یہ تھی کہ نالوں کا پانی گھروں میں گھس گیا ہے، 64 لوگ ہلاک ہو گئے، ہزاروں لوگ بے گھر ہو گئے، اربوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ اتنا نقصان ہو گیا
کہ وزیر اعظم کو نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو کراچی بھیجنا پڑا. این ڈی اے میں کراچی آ گئی تباہی کو کنٹرول کرنے کے لیے. پھر وزیر اعظم کو کراچی کا دورہ کرنا پڑ گیا, 7 گھنٹے کا دورہ, اور اس دورے میں انہوں نے ایک پرچہ پڑھ کے سنانا پڑ گیا آئی تھنک, جس میں 1100 ارب روپے کی رقم لکھی ہوئی تھی. وہ پرچے پہ ہی رہی بس, اس کے 11 روپے بھی ابھی تک نہ آئے ہیں نہ آئیں گے. یہ سب کچھ 2 مہینے پہلے ہوا. کیمرے ہٹے, ٹی وی سے خبریں ہٹیں, اور یہ جو اور وہ جو, اور آج اس کا پھر کچھ پتہ نہیں ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جبری گمشدگی کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے. عدالت نے سیکرٹری کابینہ, آئی جی اور پولیس افسروں کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کی سماعت کی. عدالت نے فیصلے پر عمل درآمد نہ کرنے پر سیکرٹری دفاع, سیکرٹری داخلہ اور سیکرٹری کابینہ جوین ذاتی حیثیت میں طلب کیا ہے. مزید تفصیلات احتشام کیانی سے جان لیتے ہیں. جی احتشام, بتائیے گا عدالت کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے ہیں؟ احتشام سے بھی رابطہ کرتے ہیں تو آپ کو بتا رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ نے جبری گمشدگی کیس میں عدالتی فیصلے پر عمل نہ کرنے پر برہمی کا اظہار کیا ہے. اور اب آپ کو بتائیں, شادی ہالز بند نہیں کریں گے, میرج ہالز ایسوسی ایشن ڈٹ گئی ہے. 20 نومبر سے میرج ہالز بند کرنے کا فیصلہ مسترد کر دیا گیا. میرج ہالز ایسوسی ایشن کے صدر خالد ادریس کا کہنا ہے کہ یہ کون سا کرونا ہے جو صرف میرج ہالز میں ہی پیدا ہوتا ہے. وزیر اعظم صاحب, کیا کرونا آپ کے حافظ آباد کے جلسے میں نہیں پھیلا؟ جو ایس او پیز حکومت وقت نے جو جاری کیے تھے 15 ستمبر کے بعد, ہم اس کے مطابق ہم اپنے فنکشن کر رہے ہیں. 15 ستمبر سے لے کے آج 10 نومبر تک ابھی تک کوئی میرج ہال پورے پاکستان میں سیل نہیں ہوا جو ایس او پیز کی جس نے خلاف ورزی کی ہو اور وہ سیل ہوا ہوا. ہم نے جو منوان حکومت وقت نے ہمیں جو ایس او پیز دیے ہیں, ہم اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد کروا رہے ہیں اور آئندہ بھی کرواتے رہیں گے. ہم کسی صورت میرج ہال اپنے بند نہیں کریں گے, ہم اپنا معاشی قتل نہیں ہونے دیں گے. ہم نے بہت برداشت کر لیا, ہم نے پورے 8 ماہ برداشت آگے بھی کیا تھا, اور ہم نے حکومت سے بالکل تعاون کیا تھا. ہم نے اپنے پکے ہوئے کھانے 13 مارچ کو پکے ہوئے کھانے ہم نے لوگوں میں بانٹے تھے, ہم نے فنکشن نہیں کیے. یہ ایک محب وطن شہری ہونے کی حیثیت سے ہماری ایسوسی ایشن نے کیا تھا. جس طرح حکومت وقت کہتی ہے ہم اسی طرح کریں گے. میرج ہالز کی بندش کے حکومتی فیصلے کے خلاف میرج ہال ایسوسی ایشن سڑکوں پر آ گئی. گجرانوالہ میں میرج ہال مالکان اور مزدوروں کا احتجاج جاری ہے. اسی حوالے سے مزید تفصیلات جان لیتے ہیں. زاہد اقبال رانا ہمارے ساتھ موجود ہیں. زاہد, کیا تفصیلات ہیں؟ ہاں جی بالکل, گجرانوالہ میں 20 نومبر سے میرج ہال کی بندش کے حکومتی فیصلے کے خلاف گجرانوالہ کی جو میرج ہال ایسوسی ایشن اور جو مارکی ایسوسی ایشن ہے وہ سڑکوں پر نکل آئی ہے. بھرپور احتجاج کیا جا رہا ہے. یہاں پر چاندہ گلا چوک میں ہزاروں کی تعداد میں جو مالکان اور جو مزدور ہیں وہ سراپا احتجاج, ہاتھوں میں پلے کارڈ اور بینر اٹھائے حکومت کے فیصلے کے خلاف نعرے بازی کی جا رہی ہے. جبکہ گجرانوالہ پولیس کی جانب سے بھی بھرپور مظاہرین کو روکنے کی تیاریاں مکمل کی گئی ہیں. پولیس کی باری جو نفری ہے اس نے جو مظاہرینوں کو ان کو گھیرے میں لے رکھا ہے, ایک حصار بنا رکھا ہے, مظاہرین کو آگے جانے نہیں دیا جا رہا. تو یہاں پر ایک تصادم کی جو کیفیت ہے وہ سامنے دکھائی دے رہی ہے. بڑی تعداد میں پولیس کی نفری جو ہے وہ یہاں پر موجود ہے, جبکہ مظاہرین بار بار مین چاندہ گلا چوک کی طرف جانے کی کوشش کر رہے ہیں, لیکن پولیس کی جانب سے ان کو مکمل طور پر روکا جا رہا ہے اور بھرپور یہاں پر نعرے بازی کی جا رہی ہے. بڑی تعداد میں جو مالکان, جو مزدور ہیں, جو دیہڑی دار جو طبقہ ہے وہ یہ مطالبہ کرتا دکھائی دے رہا ہے کہ کورونا کے دوران 8 ماہ سے ان کا معاشی قتل کیا گیا ہے. 1 ماہ ابھی شروع نہیں ہوا کام کو, تو دوبارہ سے ان کو سماعت میں لیے بغیر ایک بار پھر حکومتی فیصلہ کیا گیا کہ 20 نومبر سے ملک بھر کے جو میرج ہال ہیں وہ بند کر دیے جائیں گے. تو اس حوالے سے جو میرج ہال ایسوسی ایشن ان کا کہنا ہے کہ ملک گیر جو ہڑتال کا جو سلسلہ ہے اس کی تحریک کا جو آغاز ہے وہ آج سے کر دیا گیا ہے. بڑی تعداد میں زاہد اقبال رانا, بہت شکریہ, آپ ہمیں تفصیلاً آگاہ کر رہے تھے. مسلم لیگ کاف کے سربراہ چودھری شجاعت حسین 5 روز سے سروسز ہسپتال لاہور میں زیر علاج ہیں. مونس الہی سروسز ہسپتال میں موجود ہیں, جبکہ چودھری شجاعت حسین کا CT اسکین کر لیا گیا. تفصیلات جانتے ہیں, علی اکبر ہمارے ساتھ موجود ہیں. علی, بتائیے گا ڈاکٹرز کی جانب سے کیا بتایا گیا ہے؟
देखिए, मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन आज 5 रोज से जो है वो सर्विसेज हॉस्पिटल में जेर इलाज हैं। ताहम डॉक्टर्स और उनके अहले खाना के मुताबिक उनकी तबीयत जो है वो पहले से बहुत बेहतर है। चौधरी शुजात हुसैन ना सिर्फ लोगों से बातें कर रहे हैं, लोगों को पहचान रहे हैं, बल्कि वो जो है उन्होंने चहलकदमी भी शुरू कर दी है। अब से कुछ देर पहले जो है बाकायदा तौर पर उनका सीटी स्कैन कराया गया। डॉक्टर्स के मुताबिक सीटी स्कैन कराने का मकसद जो है उनका जो नमूनिया डायग्नोज हुआ है वो ये देखना है कि उनके लंग्स किस हद तक जो है वो डैमेज हुए हैं और उसमें अब क्या जो है वो बेहतरी आ रही है। ताहम बताया ये जा रहा है कि आज शाम तक जो है वो सीटी स्कैन की रिपोर्ट आ जाएगी। जी ठीक है अली, बहुत शुक्रिया। डॉलर की कीमत में मजीद 21 पैसे की कमी हो गई। इंटरबैंक में डॉलर 158 रुपये 70 पैसे का हो गया। डॉलर की कीमत में कमी हुई है, 21 पैसे की कमी हुई। पाकिस्तानी करेंसी बेहतरी की जानिब गामजन है और डॉलर 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया। 21 पैसे की कमी हुई है। इंटरबैंक में डॉलर 158 रुपये 70 पैसे पर आ गया। पाकिस्तानी करेंसी बेहतरी की तरफ गामजन हो गई। एक माह के दौरान एशियाई मुल्कों में पाकिस्तानी रुपया तीसरे नंबर पर आ गया। डॉलर आज 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गया, जबकि एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान के मुताबिक अक्टूबर में रुपए की कदर 3.1% बढ़ी। इसी हवाले से तफसीलात जानते हैं। शहराज भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। जी शहराज। जी बिल्कुल, अक्टूबर की इस रिपोर्ट के मुताबिक अगर नोट किया जाए तो गुज़िश्ता एक महीने में 9 रुपये डॉलर है वो कम हुआ है और रुपया जो है वो तगड़ा हुआ है। इसी हवाले से जो एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान की जो रिपोर्ट जारी की गई है उसके मुताबिक बाकायदा तौर पर जो पाकिस्तान की करेंसी है वो पूरे एशिया में तीसरे नंबर पर आ चुकी है और इसमें 3.1% रुपए की कदर में इजाफा हुआ है और डॉलर कमजोर हुआ है। तो बिलाशुबा एक बड़ा अच्छा ये साइन है हमारी इकोनॉमी के लिए कि डॉलराइजेशन कम हुई है। लोगों ने डॉलर जो है वो फरोख्त करना शुरू किए हैं, उनके पास जो स्टॉक में मौजूद थे। लेकिन फैसलाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री के जो सदर एहतशाम जावेद हैं उनकी जानिब से ये कहा जा रहा है कि हुकूमत इस पूरे सिनेरियो में अपना किरदार अदा करते हुए इसके अंदर कॉन्टीन्यूटी लेके आए, अपनी पॉलिसीज को बेहतर करे और डॉलर जो कमजोर हो रहा है, रुपया तगड़ा हो रहा है, इस मौके से फायदा उठाते हुए। ठीक है शहराज, बहुत शुक्रिया आपका। और सिंध के बाद पंजाब असम्बली भी किसानों की मदद को आ गई। ऐवान ने भी गंदम की सरकारी इमदादी कीमत 2000 रुपये फी मन मुकर्रर करने की सिफारिश कर दी। स्पीकर चौधरी परवेज इलाही की ज़ेर सदारत खुसूसी कमेटी ने गंदम की इमदादी कीमत में इजाफे की सिफारिश की, जबकि पंजाब असम्बली के ऐवान ने सिफारिश की मुतफ़िका तौर पर मंजूरी दे दी है। ऐवान ने हुकूमत से 2 हफ्ते में करारदाद पर अमल करके रिपोर्ट देने की भी सिफारिश की है। इसी मामले पर बात करते हैं। सीनियर तजियाकार नवीद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सिंध के बाद अब पंजाब भी इसी जानिब गामजन है। पंजाब असम्बली के ऐवान ने सिफारिश की है जो कि मुतफ़िका तौर पर मंजूर की गई है, क्या कहेंगे आप? बहुत शुक्रिया। बहुत ही मैं समझता हूँ पंजाब असम्बली की जानिब से किसान दोस्त फैसला किया गया है और सबसे खुशी की बात तो ये है कि क्योंकि किसानों का मुतालबा बिल्कुल जायज़ था और हुकूमत इस हवाले से जो इक़दाम कर रही थी दूसरे ममालिक के साथ गंदम इम्पोर्ट करने के लिए और उस पर जो रेट तय किया गया था, रेट भी वही रखा गया। मतलब ये भी नहीं कि हुकूमत पर कुछ ज़्यादा बोझ डाला गया हो, तो हर हवाले से ये जायज़ बना। हुकूमत इस मिशन पर थी कि बाहर तो हम ज़्यादा पैसे दे देंगे और ज़र मुबादला की सूरत में दे देंगे, जिसके लिए पहले ही पाकिस्तान तरफ रहा है, और लेकिन अपने काश्तकार भाइयों को हम ज़्यादा पैसे नहीं देंगे। तो जब सिंध हुकूमत ने 2000 रुपये का रेट मुकर्रर किया तो आपको याद होगा कि सरकारी सतह पर वफाकी हुकूमत ने 4-5 वज़रा ने, किसी एक ने नहीं 4-5 वज़रा ने बाकायदा उसको वफाक को नीचा दिखाने की कोशिश करार दिया, उसको साजिश करार दिया, उसको सियासत करार दिया, पता नहीं क्या क्या कहते रहे। ये सीधी सी बात है, जब अपने किसान को आप मुनासिब रेट देंगे तो उसकी हौसला अफजाई होगी, पहले वाला स्टॉक निकलेगा, आगे जो गंदम जो है वो उसको बीजने का मौसम आ रहा है उसके बाद सारा अपना वो काम करेगा। लेकिन उसको आप मजाक उड़ाया गया। लेकिन यहाँ पंजाब असेंबली में हमने देखा कि जो रिप्रेजेंटेटिव जो स्पीकर हैं ये मुहर्रक थे इस बात के कि जो रेट आप बाहर दे रहे हैं वो अपने किसान को दे दें, ताकि ये जो उन पर माली मुश्किलात हैं, इन्फ्लेशन अब दही इलाकों तक जा पहुंची है और बहुत ज़्यादा हो चुकी है, उसमें कुछ कमी है। और ये बिल्कुल जायज़ मुतालबा था और रेट भी वही उन्होंने कहा। ये नहीं उन्होंने कहा कि इनको आप 2500 कर दें, 3000 कर दें, उन्होंने कहा भी 2000 का बाहर आप तय कर रहे हैं, हालांकि वो ज़्यादा लगने थे।
جب سارا اس میں فریڈ اور دوسری چیزیں پڑ جاتی تو وہاں پتہ لگتا ہے کہ آپ 2 سے بھی اوپر جاتے ہیں. تو یہ مطالبہ جب پنجاب اسمبلی کی خصوصی کمیٹی نے وہاں بیٹھے اور بات چیت ہوئی آپس میں تو سب نے کہا کہ اس میں تو دوسری کوئی گنجائش ہی نہیں ہے. اس کا ہم نے پریکٹیکل مظاہرہ اس وقت دیکھا ہے جب اسمبلی کے اندر یہ قرارداد آئی. پہلے تو اس کمیٹی نے اس کو منظور کیا تو کوئی ایک رکن بھی نہیں تھا اس نے کہا ہو کہ ایسا نہ کریں. وہ یونانیمس منظور ہو گئی قرارداد اور باقی حکومت کو پیغام چلا گیا. کسانوں نے اس حوالے سے جو مظاہرے کیے آپ کے سامنے ہیں, باقاعدہ انہوں نے قربانیاں دی. بعض اسلام تک 2 کسان جو ہیں وہ اس ہنگامہ ریلی کے دوران جان گنوا بیٹھے. 12 ابھی تک لاپتہ ہیں, وہ کلیم کر رہے ہیں اور بے شمار مسائل ہیں ان کے. تو ان پر تشدد ہو رہا تھا. تو پنجاب اسمبلی میں نہ صرف ان کے زخموں پر مرہم رکھا بلکہ ملک کی جو زراعت ہے اس کو بچانے کے لیے جو رول پلے کیا, میں سمجھتا ہوں اس میں الفاظ میں لکھا جائے گا. بہت جائز بات کی انہوں نے اور بڑی بروقت کی. بالکل, کسانوں کی بات جائز تھی. نوی چودھری صاحب بہت شکریہ آپ کے تجزیے کا. مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت جمعیت علماء اسلام کی مرکزی مجلس شورا کا اہم اجلاس آج ہوگا. 24 نیوز کی بندش کا معاملہ شورا کے اجلاس کے ایجنڈے میں شامل ہے. پی ڈی ایم کے قیام اور تحریک کے حوالے سے شورا کو بریفنگ دی جائے گی. مزید تفصیلات عثمان خان سے جان لیتے ہیں. عثمان, ہمیں بتائیے گا. جی بالکل, جے یو آئی کی مرکزی مجلس شورا کا اہم اجلاس پارٹی کے صدر مولانا فضل الرحمان کی زیر صدارت 2 بجے کے بعد اسلام آباد میں شروع ہوگا. آج کے اجلاس کے ایجنڈے کی اگر ہم بات کریں تو 24 نیوز کی بندش کا معاملہ ایجنڈے میں سر فہرست ہے. اس کے ساتھ ہی ساتھ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی اب تک ہونے والی کارکردگی مولانا فضل الرحمان پارٹی کی شورا کے سامنے رکھیں گے. ساتھ ہی ساتھ آئندہ آنے والی حکمت عملی پارٹی کے مرکزی مجلس عمومی کا جو دستوری اجلاس ہے اس پر, اور اس کے بعد جو پشاور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے, اس کے بعد لاڑکانہ اور دیگر جلسوں کے حوالے سے آج کی پارٹی کے شورا کے اجلاس میں اہم فیصلے متوقع ہوں گے. جی بہت شکریہ عثمان خان اپڈیٹ کرنے کے لیے. کوئٹہ سے 7 ماہ بعد چمن پیسنجر ٹرین بحال کر دی گئی. 5 بوگیوں پر مشتمل ٹرین مسافروں کو لے کر چمن روانہ ہوئی. کورونا کے باعث چمن پیسنجر ٹرین کو روک دیا گیا تھا. ڈی ایس ریلوے محمود اختر خٹک کا کہنا ہے دیگر صوبوں کو جانے والی ٹرینیں بھی جلد بحال کر دی جائیں گی. لاہور میں فضائی آلودگی میں روزانہ کی بنیاد پر اضافہ ہوتا جا رہا ہے. لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس 400 تک پہنچ گیا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں سعدیہ خان سے. سعدیہ, بتائیے گا. آج صبح سے ہی لاہور میں آلودگی کے بادل چھا گئے ہیں اور شہریوں کو سارا دن اس کو فیس کرنا پڑے گا. بظاہر تو یہ نظر آ رہی ہے کہ یہ دھند ہے, لیکن محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ دھند نہیں ہے, یہ دھواں اور سموگ ہے جو کہ صورتحال جس کی خراب ہوتی جا رہی ہے. اگر ہم بات کرتے ہیں مختلف پرائیویٹ سیکٹرز کی جانب سے اویزہ کیے گئے ایئر کوالٹی انڈیکس مانیٹرنگ سسٹم کی جانب سے, تو ان کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج صبح سے ہی لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 400 سے زیادہ ریکارڈ کیا گیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم بات کرتے ہیں محکمہ ماحولیات کی جانب سے اویزہ کی گئی مشینری, تو ان کے مطابق تو صورتحال بڑی سیٹسفیکٹری بتائی جا رہی ہے اور بتایا یہ جا رہا ہے کہ لاہور کا ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 80 سے 90 کے درمیان ہے. محکمہ موسمیات کے آفس میں مشینری جو لگی ہے اس کے مطابق جیل روڈ کا ایئر کوالٹی انڈیکس 80 ہے. اسی طرح سے جو دیگر علاقوں میں لگی ہے ان کا بھی ایئر کوالٹی انڈیکس اسی ریشو کے حساب سے بتایا جا رہا ہے. لیکن پرائیویٹ سیکٹرز کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ آج لاہور آلودہ ترین شہروں میں شامل ہو چکا ہے. صبح کے اوقات میں سفوکیشن اور آلودگی جو ہے وہ شہریوں کو فیس کرنی پڑ رہی ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہم بات کریں گے کہ آنے والے دنوں میں لاہور کا موسم کیسا رہے گا. آج بھی کچھ بادل جو ہے وہ پیچز کی صورت میں لاہور کا رخ کر رہے ہیں اور مطلع جو ہے وہ جزوی طور پر ابرآلود رہے گا. اسی طرح سے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہا یہ جا رہا ہے کہ 14 اور 15 تاریخ کو گہرے بادل آئیں گے لاہور میں, لیکن بارش کے امکانات جو ہیں وہ کافی حد تک کم ہے. ہلکی بارش ہوگی. اس کے ساتھ ساتھ بلائی پنجاب جو شمالی علاقہ جاتا ہے وہاں پر کہا یہ جا رہا ہے کہ برف باری کا سلسلہ بھی شروع ہوگا اور بارشیں بھی ہوں گی, جس کے لاہور کے موسم پر اچھے اثرات مرتب ہوں گے. لیکن فضائی آلودگی کے حوالے سے شہریوں کو سنگین نتائج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. تو آج لاہور کا زیادہ سے زیادہ ٹمپریچر جو ہے وہ دن کے اوقات میں 28 رہنے کا امکان ہے, کم سے کم جو ہے وہ رات کے اوقات میں 16 سے 18 رہنے کا امکان ہے. تو ایئر کوالٹی انڈیکس جو ہے وہ 400 سے تجاوز کر گیا ہے اور شہریوں کو یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آپ نے گھر سے باہر نکلنا ہے تو ماسک لازمی پہنیں, کیونکہ اس آلودگی کی وجہ سے آپ کو بہت سی بیماریوں کا سامنا کرنا پڑے گا. تو آج لاہور جو ہے خاص کر لاہور کے علاقے جلو, ہربنس پورہ, مال روڈ, بند روڈ اور دیگر کچھ علاقے جو کہ رشی ہیں اور جہاں پر کھیت بھی ہیں اور وہاں پر کام ہو رہا ہے یا کنسٹرکشن کا کام ہو رہا ہے, وہاں
पर एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 से 400 रिकॉर्ड किया गया है। तो ये इलाके जो हैं वो लाहौर के आलूदा तीन इलाके बताए जा रहे हैं। ताजर रहनुमा अल्लादाद तरीन के कत्ल के खिलाफ कोयटा और पशीन में शटर डाउन हड़ताल। अवामी नेशनल पार्टी और पश्तूनख्वा मैप की जानिब से भी हड़ताल की हमायत की गई। हड़ताल की कॉल मरकजी अंजुमन ताजरान बलोचिस्तान की जानिब से दी गई है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं ब्यूरो चीफ कोयटा रिजवान सईद से। जी रिजवान सईद, हमें बताइएगा। कोयटा में आज अंजुमन ताजरान की जानिब से शटर डाउन का ऐलान किया गया था, जिसके बाद हम देख रहे हैं कि शहर के छोटे बड़े जितने भी तिजारती मराकज़ हैं वो बंद पड़े हैं। मरकज़ी अंजुमन ताजरान की जानिब से हड़ताल की कॉल गुज़श्ता रोज़ अंजुमन ताजरान के जनरल सेक्रेटरी अल्लादाद तरीन के नामालूम अफराद की फायरिंग से कत्ल होने के बाद ये आज जो है कोयटा और पशीन के इलाके में जो है वो शटर डाउन हड़ताल की जा रही है। मैं आपको बताऊं कि गुज़श्ता रोज़ पशीन के इलाके में नामालूम अफराद की फायरिंग से अल्लादाद तरीन को कत्ल कर दिया गया था, जिसके बाद अंजुमन ताजरान की जानिब से आज जो है शहर भर में शटर डाउन रखने की जो अपील की गई थी। साथ ही साथ मैं आपको बताऊं कि अवामी नेशनल पार्टी पश्तूनख्वा मैप की जानिब से भी इस हड़ताल की मुकम्मल हिमायत की गई है। शहर के छोटे बड़े तिजारती मराकज़ हम देख रहे हैं, जिना रोड, लियाकत बाज़ार, डबल रोड समेत जितने भी जो नवाही इलाके भी हैं वहाँ पर भी मुकम्मल शटर डाउन है। अंजुमन ताजरान की जानिब से मुतालबा किया जा रहा है कि अल्लादाद तरीन के कत्ल में मुलव्विस अनासिर की फौरी गिरफ्तारी को यकीनी बनाया जाए। जी बहुत शुक्रिया। PIA ने पाकिस्तान से जद्दा और मदीना मनव्वरा जाने के लिए उम्रा पॉलिसी का ऐलान कर दिया। उम्रा पॉलिसी का इतलाक 31 दिसंबर 2020 तक रहेगा। पॉलिसी के तहत मुल्तान से सऊदी अरब का इकोनॉमिक क्लास रिटर्न टिकट 96,000 मुकर्रर कर दिया गया है। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, अपडेट कीजिएगा हमें। पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन ने उम्रा पॉलिसी 2020 का ऐलान है वो कर दिया है और इस पॉलिसी के तहत पाकिस्तान के किसी भी शहर से सऊदी अरब के शहर जद्दा और मदीना के लिए जो परवाज़ें हैं वो जारी होंगी और इसका इतलाक़ है वो 31 दिसंबर तक है वो जारी रहेगा और उस वजह से जो किरायानामा है वो भी जारी कर दिया गया है। कराची से सऊदी अरब का जो रिटर्न इकोनॉमिक क्लास टिकट है उसका किराया है वो कम अज़ कम 91,000 रुपये बशमूल टैक्स है वो मुकर्रर किया गया है, जबकि पाकिस्तान के दीगर शहर जिनमें लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, कोयटा, पेशावर शामिल हैं, वहाँ से जो सऊदी अरब का किराया होगा वो 96,000 रुपये बशमूल टैक्स है वो मुकर्रर किया गया है। जबकि जद्दा और मदीना मुल्क सामान के लिए जो इकोनॉमी क्लास होगी मुसाफिरों के लिए 36 किलोग्राम तक सामान साथ ले जाने की इजाज़त है वो होगी। और अगर बात कर लें एग्जेक्टिव इकोनॉमी के लिए तो उसके लिए जो सामान की तादाद है वज़न है वो 40 किलोग्राम तक उनको इजाज़त है वो दी गई है, जबकि मुसाफिर को 5 लीटर तक आब ज़मज़म है वो साथ वापस लाने की इजाज़त है वो भी होगी। और इस वजह से PIA ने जो है वो बुकिंग ग्रुप के हवाले से शुरू है वो कर दी गई है और कम अज़ कम 10 अफराद पर मुश्तमिल उम्रा ज़ाहिर में मुश्तमिल एक ग्रुप है वो तश्कील दिया जाएगा और इस हवाले से तमाम मुसाफिर को सफ़र से कम अज़ कम 7 दिन कबल अपने ग्रुप मेंबर को चेंज करने की, तब्दील करने की जो एक दफ़ा इजाज़त है वो होगी और इसका इतलाक़ है वो फ़ौरन कर दिया गया है। जबकि 31 दिसंबर तक ये उम्रा पॉलिसी होगी ये जारी रहेगी और इस वजह से जो किराया है कराची से सऊदी अरब का बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त से इस्लामाबाद लिए चलते हैं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा नफीसा शाह मीडिया से गुफ्तगू कर रही हैं। ये बता दीजिएगा कि क्या कोई दावतनामा आपको मिला है और दावतनामे के साथ क्या कोई एजेंडा भी आपको मौसूल हुआ है या नहीं, कि उस अहम तरीन इजलास में कौन कौन से अमूर ज़ेर बहस आने हैं, क्योंकि वज़ीर आज़म और सदर आज़मी को बुलाया गया है, उसमें निगरान वज़ीर आज़म वज़ीर आला को भी बुलाया गया है और गवर्नर GB को भी बुलाया गया है और उसके साथ साथ तमाम पार्लिमानी लीडर्स को बुलाया गया है। क्या मतलब एजेंडा है, कुछ पता है आपको इस हवाले से और क्या मुशावरत करेंगे, नहीं बता दें। देखिए, बज़ाहिर जैसे मैंने कहा कि गिलगित बल्तिस्तान का इशू है, उस पर स्पीकर साहब कई दिनों से मीटिंग बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। माजी में हमने ये रिजेक्ट की है। पार्लियामेंट्री पार्टी लीडर्स को ये दावत है और इसकी जो डिटेल्स हैं, जैसे मैंने कहा कि PDM जो है इसकी डिटेल्स जो है ऐलान करेंगे। इस वक्त यही इन्फॉर्मेशन से मुताल्लिक़ खबरें आ रही हैं कि PDM में कुछ बातें गर्दिश हो रही है, इस बात में मुशावरत हो रही है कि दिसंबर में लॉन्ग मार्च किया जाए इस्लामाबाद की तरफ, जिसका बाज़ाब्ता जो ऐलान है वो पेशावर के जलसे में मुतवक्किल है। एक सवाल इस पर थोड़ी सी वज़ाहत कर दें। दूसरा ये बता दें, गिलगित बल्तिस्तान में अगर मखलूत हुकूमत का कोई इम्कान होता नज़र आता है और उसमें पीपल्स पार्टी और PTI दोनों मिलकर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आई, तो क्या इसका फैसला PDM करेगी कि हुकूमत बनानी है या नहीं, या पीपल्स पार्टी खुद करेगी? देखिए, इलेक्शन के बाद ये फैसला होगा
لیکن ہم پی ٹی آئی کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ جنہوں نے اس ملک کو برباد کیا ہے تو کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ اس وقت تو مجھے کوئی ایسی آثار نظر نہیں آ رہے، اور یہ ہم پر امید ہیں کہ انشاءاللہ پاکستان۔ نفیسہ شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہی ہیں۔ اور اب آپ کو بتائیں کراچی کے باسیوں نے ماسک سے ضد لگا لی۔ چائے خانوں میں کڑک چائے تو پینی ہے مگر ماسک نہیں لگانا۔ ماسک کسی کی جیب میں ہے تو کوئی کیمرے کے سامنے پا کر ماسک تلاش کرتا دکھائی دیا۔ اس دلچسپ صورتحال کے بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں محمود ریاض۔ شہر قائد میں سب کرونا کے وار جاری ہیں، ایس او پیز کو سخت کر دیا گیا ہے، لیکن اگر ہم پبلک مقامات پر دیکھیں تو جرمانوں کے خوف سے جو کام کرنے والے ہیں، اس وقت بھی گرم گرم ناشتہ چل رہا ہے۔ آپ نے ماسک پہنا ہوا، کوئی چھاپے وغیرہ چل رہے ہیں یہاں پر؟ نہیں، کوئی چیک کرنے نہیں آتا ماسک؟ چیک کرنے تو کوئی نہیں آتا۔ اس وقت بھی دیکھیں کہ لوگ یہاں پر موجود ہیں اور بہت زیادہ جو ہے یار کتنا اثر ڈالا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کورونا نے کتنا اثر ڈالا ہے؟ کتنا کاروبار پہ اثر ڈالا ہے؟ بہت کیا فرق پڑا ہے؟ آپ بھی دیکھ رہے ہیں ماسک، ٹینشن نہیں ہے ماسک کی؟ ٹینشن ہے، کیوں نہیں ہے ٹینشن؟ اچھا، دل نہیں چاہتا یہ کیا ہے، یا یہ بھی کوئی پھڈا ہے کہ ماسک نہیں پہننا ہے؟ پہنیں گے انشاءاللہ پہنیں گے۔ تو یہ اس وقت صورتحال ہے شہر کے اندر کہ ملا جلا رجحان پایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ جیسے ہی کیمرہ سامنے آتا ہے تو وہ ماسک لگا لیتے ہیں، اکثر افراد کی جیب کے اندر ماسک ہوتا ہے۔ تو یہ تمام سچویشن اس وقت چل رہی ہے، اور کچھ لوگ ہیں، اور ظاہر بات جیسا کہ میں نے کہا دکاندار حضرات جنہوں نے 10-12 گھنٹے دکان پہ بیٹھنا ہوتا ہے وہ یقیناً پابندی کر رہے ہیں، اس لیے کہ ان کو نہیں پتا کسی وقت بھی چھاپا مارنے کو ٹیم آ سکتی ہے، لیکن ابھی تک شہر میں کہیں چھاپا مار ٹیم نظر تو نہیں آئی۔ تو حکومت محمود بہت شکریہ۔ ریلوے خسارہ از خود نوٹس کیس میں سپریم کورٹ نے کراچی سرکولر ریلوے معاملے پر پاکستان ریلوے اور سندھ حکومت کو توہین عدالت کے نوٹسز جاری کر دیے۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ عدالتی حکم پر عمل درآمد کیوں نہیں کیا گیا۔ محکمانہ خط بازی کی گئی لیکن سپریم کورٹ کے حکم پر عمل درآمد نہیں کیا گیا۔ اسی حوالے سے مزید تفصیلات جانتے ہیں، ایمانت گشکوری ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایمانت بتائیے گا عدالت کی جانب سے کیا ریمارکس دیے گئے ہیں؟ جی بالکل، سپریم کورٹ میں ریلوے خسارات نوٹس کیس کی سماعت ہوگی اور سرکولر ریلوے کا کام جو ہے وہ مکمل نہ ہونے پر عدالت نے اظہار برہمی کیا، اور عدالت کی جانب سے سیکرٹری ریلوے اور چیف سیکرٹری سندھ کو عدالتی احکامات پر عمل درآمد نہ کرنے پر توہین عدالت کے نوٹسز بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔ عدالت کی جانب سے ڈی جی FWO جو ہیں ان کو بھی ذاتی حیثیت میں آئندہ سماعت پر طلب کر لیا گیا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ اب بات جو ہے وہ صرف جہاں تک نہیں رکے گی، ہم سب کو بلائیں گے، ضرورت پڑی تو وزیر اعظم کو بھی بلا لیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ اگر ضرورت پڑی تو وزیر اعلیٰ سندھ کو بھی طلب کر لیں گے۔ کراچی سرکولر ریلوے جو ہے اس کو کیوں فعال نہیں کیا گیا، اور اس کے راستے میں جو رکاوٹیں تھی، جو تجاوزات تھے، وہ ابھی تک جو ہے ہٹائے کیوں نہیں گئے، جس پر سیکرٹری ریلوے نے بتایا کہ ان کی جانب سے کام جو ہے وہ جاری ہے اور انہوں نے کوئی کام ان کا باقی نہیں رہتا، جس پر چیف جسٹس نے کہا کہ آپ نے کوئی کام نہیں کیا، ابھی تک رکاوٹیں بھی نہیں ہٹائی گئیں، عدالت جو ہے اپنے احکامات پر عمل درآمد کرائے گی، اور عدالت نے چیف سیکرٹری سندھ اور سیکرٹری ریلوے کو 2 ہفتوں میں جواب جو ہے وہ تحریری طور پر جمع کرانے کا بھی حکم دیا ہے، اور کیس کی سماعت جو ہے وہ 2 ہفتوں کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے۔ امانت ہمارے ساتھ ہی موجود رہیے گا، ایک اور سٹوری کے متعلق بھی آپ سے تفصیلات جاننی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ سپریم کورٹ پہنچ گئیں۔ سرینا عیسیٰ خود گاڑی ڈرائیو کر کے عدالت پہنچی ہیں۔ سرینا عیسیٰ کا کہنا ہے کہ میڈیا سے بات نہیں کر سکتی۔ امانت بتائیے گا اس پر۔ جی بالکل، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ جو ہے سپریم کورٹ پہنچی اور خود گاڑی ڈرائیو کر کے وہ عدالت اکیلی پہنچی۔ اب جو ہے کچھ دیر پہلے ہی وہ سپریم کورٹ سے روانہ ہوئی ہیں۔ ہم نے ان سے بات کرنے کی کوشش کی، تاہم ان کی جانب سے کہا گیا کہ میں میڈیا سے بات نہیں کر سکتی۔ ذرائع کے مطابق جو ہے انہوں نے جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کیس میں تحریری فیصلہ جاری ہوا تھا، اس میں انہوں نے جو ہے ایک متفرق درخواست جو ہے وہ رجسٹرار آفس میں جمع کرائی ہے۔ ذرائع کا یہ بھی کہنا ہے کہ جو پہلے درخواست جمع کرائی گئی تھی اس میں کچھ ترمیم کی گئی ہیں، کیونکہ پہلے جو نظر ثانی درخواست تھی وہ مختصر فیصلے کے خلاف تھی، تو اب جو ہے تفصیلی فیصلہ آ چکا ہے، تو اس میں ترمیم کر کے دوبارہ جو ہے درخواست دائر کی گئی ہے، اور جیسے قاضی فائز عیسیٰ کی اہلیہ سرینا عیسیٰ جو ہے وہ اب سپریم کورٹ سے واپس روانہ ہو چکی ہیں۔ جی امانت، بہت شکریہ تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔ جمعیت علماء اسلام کے سیکرٹری اطلاعات اقبال اوان نے 24 نیوز کی بندش کی مذمت کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت نے سب سے زیادہ میڈیا کو متاثر کیا۔ موجودہ گورنمنٹ جب سے آئی ہے، اس نے جہاں معاشرے کے دیگر طبقات کو پردرد ڈالی ہے، سب سے زیادہ میڈیا کو اس نے
متاثر کیا، اور وہ چینل اور وہ اینکر پنسر اور صحافی حضرات سینئر جو موجودہ گورنمنٹ کے حق میں نہ ہو، یا جس کو گورنمنٹ اپنے خلاف سمجھتی تھی، اس پہ ان میڈیا ہاؤسز کو اور ان صحافی حضرات کو انہوں نے ان کا معاشی قتل کیا ہے. اور گزشتہ 2 مہینے سے 24 نیوز چینل کو جو انہوں نے مختلف پابندیاں لگا کر بند کیا ہوا ہے، بند کرنے کی سازش کر رہے ہیں. اس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں، اور میڈیا 24 نیوز کو اور باقی میڈیا ہاؤسز کے جو نگران ہیں یا ذمہ داران ہیں ان کو یہ یقین دہانی کراتے ہیں کہ جے یو آئی نے ہمیشہ میڈیا کی آزادی اور صحافت کی آزادی کی جنگ لڑی ہے. اس مشکل مرحلے پر، اس مشکل وقت پر جے یو آئی پاکستان ان کے شانہ بشانہ ہے. 24 نیوز کی 2 ماہ کی طویل بندش کے بعد ملک کے دیگر شہروں کی طرح اٹک کی تحصیل جنڈ میں سیاسی اور سماجی تنظیموں کے ورکرز بھی سراپا احتجاج ہیں. مختلف شہروں میں احتجاج کیا جا رہا ہے. اسی طرح اٹک کی تحصیل جنڈ کے یہ مناظر آپ دیکھ سکتے ہیں. 24 نیوز کی بندش کے خلاف احتجاج جاری ہے اور مظاہرین ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں اور احتجاج کیا جا رہا ہے. مختلف شہروں میں 24 نیوز کی بندش کے بعد احتجاج کیا جا رہا ہے اور حکومت سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ لائسنس بحال کیا جائے. اہم خبریں آپ نے جانی. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا. حاضر ہوں گے ہیڈ لائنز کے ساتھ.